نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی یہ 12 رکعات یہ نفل نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے اور بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ نماز نہیں پڑھتے، ساری عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، لیکن یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز یہ ہے۔ اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد اس نماز کو افضل قرار دیا ہے جو اب آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ 12 رکعات والی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا وقت اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ اور اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ تمام تر باتیں آج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، لیلۃ القدر بہت فضیلت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے محروم رہا۔ تو ناظرین، اب چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، ان راتوں کو جاگنے کا، عبادت کرنے کا اہتمام ضرور کریں۔ آپ اس رات میں جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ 12 رکعات والی نماز بھی ضرور ادا کریں۔ وہ کون سی نماز ہے اور اس کا وقت کون سا ہے، پہلے آپ کو اس کا وقت جان لیجئے۔ تو ناظرین، اس کا وقت جو ہے نا وہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، صبح طلوع صبح تک، یعنی آسان لفظوں میں سمجھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ نماز رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ نماز 2 رکعات کر کے ہم نے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعات پڑھیں گے، پھر سلام پھریں گے، پھر 2 رکعات پڑھیں گے، پھر سلام پھریں گے، اسی طرح ہم نے 6 سلام کے ساتھ اس نماز کو مکمل کرنا ہے اور 12 رکعات ہماری پوری ہو جائے گی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں، آپ نے 2 رکعات کی نیت کر لی، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، چھوٹی سی ہو بڑی سی ہو، قرآن مجید کے کسی حصے سے بھی آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اگر نہیں تو انا اعطیناک الکوثر یا قل هو اللہ، جو بھی آپ پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح کرنی ہے، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، پہلا سجدہ کرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے اٹھنا ہے اور اٹھ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہونے میں سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ثنا نہیں پڑھنی۔ آپ دوسری رکعت میں آپ نے ثنا آپ کی پہلی رکعت میں ہوگی، دوسری رکعت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کر دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے جس طرح پہلی رکعت کمپلیٹ کی ہے، اسی طرح آپ نے جو ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر تشہد پڑھنے کے بعد دعا کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا۔ اب آپ کی یہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ اسی طرح پھر آپ نے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، پھر آپ نے جو ہے نا 2 رکعت کمپلیٹ کر کے پھر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، یعنی اسی طرح آپ نے 2 کر کے 6 سلاموں کے ساتھ ان 12 رکعتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس کی نیت جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس کی نیت نہیں بتائی، تو اس کی سب سے دیکھیں، نیت جو ہے نا وہ اصل میں دل کی نیت ہوتی ہے۔ دل کا ارادہ جب آپ نے کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی۔ پھر بھی اگر نیت کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ یہ 12 رکعت مکمل نماز پڑھنی ہے، اور اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ نے 6 سلاموں کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت ہی اجر و ثواب ہے، اور اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ،
यानी जिस टाइम हम सहरी करते हैं इस टाइम इसका जो है सबसे बेहतरीन और अफजल वक्त है और इसका पढ़ना भी इसी वक्त अफजल है। तो कोशिश करें कि इसको ज़ाय ना करें, चंद दिन बाकी रह गए हैं। इसके अलावा आपने हर वक्त पढ़नी चाहिए इसको। ये नहीं है कि सिर्फ रमज़ान अल मुबारक के दिनों में हम पढ़े या बाद में छोड़ दें। कोशिश करें कि इस नमाज को बाद में भी आप पढ़ते रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की नवाफिल, हम सब के रोजे, हम सब की तरावी पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।